السلام علیکم۔ آج ہم حکایت عثمانی کی بک کا چیپٹر نمبر 42 پڑھیں گے۔ تو چلے آئیں پہلے اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے کریلے اور توری اور کریلے کی بیل۔ ایک کھیت میں توری اور کریلے کی بیلیں ساتھ ساتھ بڑی ہو رہی تھیں۔ ان کی نئی نئی ٹہنیاں اور پتے آپس میں گڈمڈ تھے، جیسے دونوں بیلیں باہوں میں باہیں ڈال کر آگے بڑھ رہی ہوں۔ کچھ عرصے بعد دونوں بیلیں جوان ہو گئیں اور ان پر پھل آنے کا وقت آ گیا۔ کریلے کی بیل پہ کریلے آئے تو توری کی بیل پہ توریاں۔ جب توریوں نے دیکھا ان کے ہم جولی کریلے کڑوے ہیں تو بچپن کی دوستی اور گرمجوشی مان پڑنے لگی۔ کچھ ہی دن بعد مزاج کے اختلاف سے توریوں اور کریلوں کے درمیان علیحدگی ہو گئی۔ اشارہ: یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگ اپنی وراثتی صفات کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں۔ صفات اور مزاج کا یہ فرق وقت کے ساتھ ساتھ واضح تر ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ گرافک دکھایا گیا ہے۔ یہ کریلے ہیں اور یہ توریاں ہیں۔ تو جب یہ بڑی ہو گئیں تو انہوں نے ایک دوسرے کو، جو ان کی صفات تھیں اس کی بنا پر، جو کہ ان کے اندر وراثتی طور پہ آئی تھی، اس کی بنا پر ان کو علیحدہ کر لیا۔ تو بیسیکلی اس کے اندر جو میرے خیال سے ملک صاحب کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ وراثتی طور پر کسی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں کوئی ہے کہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتے۔ چھوٹے بچے وہ ایک دوسرے کو چیزیں بھی دیں گے، کھیلیں گے بھی، لیکن جیسے جیسے ان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ان کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے، تو ان کے جو گھر والے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی تم یہ ہو، تم ہے کہ اچھے خاندان والے ہو، یہ جو جن لوگوں کے ساتھ تم اٹھتے بیٹھتے ہو یہ صحیح نہیں ہے۔ تو جو بچپن کی دوستی ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے، وہ سب کانشیسلی ان کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے کہ ان سے تم ہاتھ ملاؤ گے، کہ ان کے ساتھ تم بیٹھو گے تو تم ایسے ہو جاؤ گے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز انفارچونیٹلی ہے، ہمارے معاشرے میں بھی ہے، اور مغربی جو معاشرہ ہے اس کے اندر بھی یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہاں پہ جو وائٹ کلر کے لوگ ہیں وہ ڈیفرنٹلی ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور جو براؤن یا بلیک کلر کے لوگ ہیں ان کو ڈیفرنٹلی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہی جو ہمارے عرب کے معاشرے میں، جو خیر یہ چیز اتنی عام تو نہیں ہے لیکن بعض اوقات ایک سرٹن لیول پہ جا کے یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ جو ہم اس خاندان سے ہیں، ہم اس خاندان سے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں انسان کے اندر دراڑ ڈال رہی ہوتی ہیں۔ اب کس بندے نے کس جگہ پیدا ہونا ہے یہ تو کوئی ڈیسائیڈ نہیں کرتا، کہ کوئی بندہ یہ بھی چوز نہیں کرتا کہ میرا کلر کون سا ہوگا، کوئی بندہ یہ بھی چوز نہیں کرتا کہ میری جنس کون سی ہوگی۔ اب جو بندے مرد پیدا ہوتے ہیں ان کو مرد بنا دیا گیا ہے تو اس کو انہوں نے اس کا رول نبھانا ہے۔ کچھ بندے جو ہیں وہ مخنث پیدا ہوتے ہیں، وہ نہ مرد کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں نہ عورت کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، تو ان کو اگر ان کی بنیاد پر اگر اس طرح ڈسکریمنیشن دی جائے اور ان کو اکوموڈیٹ نہ کیا جائے، ان کو ایکسیپٹ نہ کیا جائے، ان کو اپریشیٹ نہ کیا جائے، تو یہ معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ خرابی کی طرف جائے گا، اور آپس میں ہم لوگ مل کر اس پلانٹ پہ نہیں رہ سکتے۔ تو اس جو حکایت ہے اس کے اندر یہی بات کی گئی ہے کہ انسان جو ہے اس کو یہ والی جو چیزیں ہیں جو اس کے لاشعور میں یا شعور میں ڈالی جاتی ہیں جب وہ جوان ہونے لگتا ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔
اس سے اجتناب کر کے تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیو تقریباً 5 منٹ کی ہو گئی ہے، تو میرے ذہن میں اور کوئی بات اس کے حوالے سے ابھی نہیں آ رہی، تو اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جب بنائیں گے تو پھر اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ تو اس ویڈیو کے حوالے سے یہی ہے کہ جو ڈفرینسز ہیں وہ انسان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں، ڈفرینسز جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ اگر میرا ایک خاص طور پہ اوپینین ہے انٹلیکچولی، منطقی طور پر، اس میں تو بڑھوتری ہوگی دوسرے کے ساتھ، لیکن اگر میں اس لحاظ سے بندے سے نہیں ملتا کہ اس کا جنس کون سا ہے، اس کا مذہب کون سا ہے، اس کا یہ کون سا ہے، وہ کون سا ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔